بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم گلستان سعدی باب اول کی حکایت نمبر 12 پڑھیں گے، اور اس میں ہم ایک ترتیب کے ساتھ نئے قواعد بھی سیکھیں گے جو فارسی زبان بولنے، سمجھنے، پڑھنے اور بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ فعل اور مصدر کی بحث ہماری مکمل ہو چکی ہے، تاکہ مصدر سے فعل اور مشتقات بھی ہم نے سکھا لیے ہیں، اور کسی حد تک ہم نے جملہ سازی بھی سیکھ لی ہے۔ اب ہم اسم اور حرف کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، اور ترتیب یہ ہے کہ جملے کا آغاز جس لفظ سے ہو رہا ہے، اگر وہ اسم ہے تو ہم اس اسم کو اب بحث کا نقطہ آغاز بنائیں گے، وہیں سے ہم انشاءاللہ گرامر کی بحث شروع کریں گے۔ اس میں وکیبلری آئے گی، ذخیرہ الفاظ آئے گا، اشیاء کے نام آئیں گے، حروف کی اقسام آئیں گی، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کی جائیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے حکایت شروع کرتے ہیں، اس کی آپ خواندگی کر لیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادت کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس را خلق نهزاری۔ اشعار: ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به. و آن که خوابش بهتر از بیداری است، آن چنان بد زندگانی مرده به۔ یہ چند سطریں ہیں، اس میں چھوٹی سی حکایت ہے اور 2 اشعار میں اس کا اخلاقی سبق یا اس کا جو نچوڑ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ یکی از ملوک بے انصافی، ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بے انصاف تھا، بے انصافی جو بے انصاف تھا، ظالم تھا، اس نے کیا کیا؟ اس بادشاہ نے پارسایی را پرسید، ایک پارسا آدمی سے پوچھا۔ را کا معنی سے، پرسید پرسش کی، سوال کیا، پوچھا۔ پارسایی میں یا جو نکرہ کی ہے، یعنی ایک پارسا، ایک پرہیزگار اور ایک متقی آدمی سے پوچھا، از عبادت کدام فاضل تر است؟ عبادتوں میں سے، عبادت کی جمع ہے عبادت ہا، تو میں نے کہا تھا کہ بے جان کی جمع ہو تو ہا لگا دیں تو جمع بن جاتی ہے، عبادت سے عبادت ہا، اور یہ حرف جار ہے۔ از عبادت ہا، عبادتوں میں سے، کدام کون سی، یہ استفہامیہ کلمہ ہے، کون سی، فاضل تر است، افضل تر ہے یا زیادہ بہتر ہے، عبادتوں میں سے کون سی عبادت زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ گفت، وہ بولا، فارسا آدمی بولا، تو رو خواب نیم روز، آپ کے لیے نیم روز کی خواب، یعنی دوپہر کو سونا، جب آدھا دن ہو جائے تو اس وقت آپ کا سو جانا یہ زیادہ بہتر ہے، یہی آپ کی افضل عبادت ہے۔ تا در آن یک نفس را، تاکہ اس وقت میں، در آن اس وقت میں، آن اس میں اشارہ ہے نا بعید کے لیے، اس وقت میں، یک نفس را، ایک لمحہ کو، ایک سانس بھر، ایک تھوڑے سی وقت کے لیے، خلق نیازاری، مخلوق کو تو تکلیف نہ دے۔ یہاں پر یا مخاطب کی ضمیر ہے، حاضر کا سیغہ واحد حاضر کا، اور نون یہاں نفی کے لیے ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نیازاری تو آزار نہ دے، تو تکلیف نہ دے، تاکہ تو ایک لمحہ بھر تو مخلوق کو تکلیف نہ دے، یعنی کم از کم اتنی فرصت میں تو لوگوں کو کچھ سکون مل جائے۔ آپ گویا بڑے ظالم آدمی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بادشاہ جو ظالم ہوتا ہے وہ جتنا غیر حاضر ہو، سویا ہوا ہو، نشے میں ہو، اتنے مخلوق کو چین میں رہتی ہے اور اتنے وقت میں وہ سکون پاتی ہے۔ ظالمی را خفتہ دیدم نیم روز، آگے اشعار میں سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ظالم کو، ایک ظالم کو، یہ بڑی یا آج کل متروک ہے،
یا مجہول اسے کہتے ہیں، اس کی جگہ یا معروف لکھی جاتی ہے، جیسے یقی پارسائی یہاں لکھا ہوا ہے۔ ایک ظالم کو خفتہ دیدم سوئے ہوئے میں نے دیکھا، میں نے ایک آدمی کو سوئے ہوئے دیکھا۔ یہ اسم مفعول ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر کا نون ہٹا کے ہے لگا دیں، یہ اسم مفعول بن جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہوا۔ خفتن سونا، اور خفتہ سویا ہوا، سویا ہوا میں نے دیکھا، نیم روز دوپہر کے وقت آدھے دن میں۔ گفتم میں نے کہا، این فتنہ است، یہ تو فتنہ ہے نرا اور قوموں کے لیے آزمائش ہے۔ خوابش بردہ بے، یہ اپنی نیند میں پڑا ہوا ہی بہتر ہے، یہ نیند میں پڑا ہوا ہی رہے، یہی اس میں بہتر ہے۔ وہ آن کے خوابش بہتر از بیداریست، اور جس آدمی کی نیند، یا وہ آدمی کے، آن کے، یہ آن اس میں اشارہ اور کے اس میں موصول ہے، ایسا آدمی کہ جس کی نیند بہتر ہو، از بیداریست، اس کی بیداری سے، بیداری اور آگے است کا الف کاٹ کے اس کو جوڑ دیا ہے، یہ شعری ضرورت ہوتی ہے، تو بیداری است تھا نا، بہتر از بیداری است، تو الف کو ضرورت شعری کی وجہ سے تخفیف کر دیا ہے، مخفف کر دیا ہے، کہ اس کی بیداری سے، اس کی جس کی نیند بہتر ہو، آن چنا بد زندگانی مردہ بے، تو پھر اس طرح کی بری زندگی سے، بری زندگانی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، وہ مرا ہوا ہی بہتر ہے۔ اتنی بری زندگی کہ جس زندگی سے لوگوں کو تکلیف ہو اور لوگ چاہیں تو یہ زندگی مٹ ہی جائے تو بہتر ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ ایسی زندگانی سے تو مرا ہوا ہونا ہی بہتر ہے۔ تو آج دیکھیں کتنی زبردست حکایت ہے کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اتنا نہ کریں کہ لوگ تنگ آ جائیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلیا جگ دے اتے رکھیں، ایسا بین کھلون، تو جیئیں تے ہسن سارے، تو مریں تے رون۔ اور اگر آپ کے جینے سے، ہمارے جینے سے کوئی ہنستا نہیں ہے بلکہ روتا ہے، تو پھر ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی جانب۔ اس میں پہلا لفظ حکایت میں آ گیا یک، تو یہیں سے میں اسم کی بحث شروع کرتا ہوں۔ یک کہتے ہیں ایک کو، ایک عدد ہے، ایک گنتی ہے، کاؤنٹنگ ہے، تو آج میں آپ کو 1,00,000 تک کی کاؤنٹنگ سکھا دیتا ہوں فارسی میں، گنتی انشاءاللہ، اور بہت تھوڑے وقت میں آپ سیکھ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ انگلش، فارسی اور عربی کی گنتی کی ترتیب ایک ہی ہے، یعنی آپ 20 تک منفرد آتی ہے، اور آگے 21 سے لے کر 99 تک وہی دہائی کے بعد اکائی لگا دیتے ہیں، تو وہ گنتی بن جاتی ہے۔ یک، ایک، دو، سے، چہور، پنج، شش، ہفت، ہشت، نو، دہ، یہاں تک یہ 10 ہو گئے۔ یک، ایک، دو، دو، سے، 3، چہور، 4، پنج، 5، شش، 6، ہفت، 7، ہشت، 8، 9، 9، 10، 10۔ آگے دیکھیں، یہ دا جو دہائی ہے وہ بعد میں لگ رہی ہے۔ یازدہ، یک کی بجائے یاز آ گیا، یازدہ، 1 اور 10 یعنی 11۔ دوازدہ، 2 سے دواز بن گیا، اور دا اس کی دہائی لگ گئی یعنی 12۔ سیزدہ، سے سیز اور آگے دا لگ گیا، سیزدہ، 13۔ چہوردہ، چہور یہ ہو گیا، اور دا آگے اس کا دہائی لگ گئی، 14۔ پانزدہ، 5 سے 5 بن گیا، اور دہ میں نے 10، 5 اور 10 15۔ شانزدہ، 16۔ ہفتہ، ہفت کی تے کاٹ کے آگے دہ لگا دیا، 10۔ ہفتہ، 17۔ حجدہ، 18۔ حجدہ کو یوں بھی لکھ لیتے ہیں، یہ جیم کی بجائے یہ 3 نقطے والی رے، جس کو یہ کہنا چاہیے، حجدہ، 18۔ نوزدہ، 19۔ 9 سے نوز اور آگے دال آ گیا، 19۔ اور بست، بست کا معنی 20۔ آگے دیکھیں کہ یہاں دہائی بعد میں لگی تھی اس میں، اور یہاں دہائی پہلے لگ رہی ہے، بست و یک، اور جو اکائی ہے
وہ بعد میں آ رہی ہے، تو یہ اس کی تھوڑی سی ترتیب الٹ جائے گی اور 99 تک اسی طرح الٹی رہے گی۔ 21 21، 22 22، 23 23، 24 24، 25 25، 26 26، 27 27، 28 28، 29 29، سی 30۔ اب اسی طرح سی و یک، سی و دو لگاتے جائیں تو گنتی بن جائے گی۔ البتہ آگے میں کچھ دہائیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 10 10، 20 20، سی 30، 40 40، 50 50، شست 60 یا شست ہے یا شست ہے، یہ اس کا ذرا تلفظ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ 70 70، 80 80، 90 90، 100 100، 1000 1000 اور 100,000 100,000 یعنی کہ 1,00,000۔ تو لاکھ تک آپ کو گنتی بھی آ گئی۔ آپ اسی طرح آپ بڑی سے بڑی گنتی اور رقم بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو انگلش میں کاؤنٹنگ کہتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھا، انشاءاللہ کل ہم گنتی کی مزید ایک اور قسم سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا آپ لائک ضرور کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں آپ نے جو نئی چیز سیکھی ہے اس کا ہلکا سا اظہار ضرور فرمائیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔